پچھلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہمارے صوبے کو ایک کنٹرات بنا کے اس لیے گیا ہے کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ ان کے جو 1.5 سالہ دور تھا اس میں 2 بجٹ گزرے ہیں. ہمیں ایک میگا پروجیکٹ بتائیں کہ وہ ہمارے صوبے کے لیے لائے ہوں. ہمارے صوبے کے مسائل تھے, ہمارے صوبے کے وسائل کی باتیں تھیں, ہمارے میگا پروجیکٹس تھے. کسی پہ انہوں نے توجہ نہیں دی بلکہ روز ان کی خواہش تھی کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کروں اور پھر بھاگم 13 ضلع کراس کر کے واپس میں پشاور پہنچوں. میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ جس دن پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار پی ٹی آئی میں کون ادا کر رہا ہے تو پھر ان کو صحیح معنوں میں چیزوں کا پتہ چلے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میرے شہر کا وزیر اعلیٰ تھا, میرے علاقے کا تھا, تو اس کو کیوں نکالا؟ آیا وہ میر صادق اور میر جعفر کا کردار ادا کر رہے تھے؟ آیا وہ کرپٹ تھے؟ آیا وہ نااہل تھے؟ جہاں تک نئے سی ایم کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سی ایم سے جو ہے وہ کچھ سیکھیں گے, جس نے کرپشن کی جہاں پہ جو ہے لوٹ مار کا بازار گرم تھا, ٹرانسفر پوسٹنگ کے ریٹ لگے ہوئے تھے, کرپشن اپنے پیک پہ تھی. تو لہٰذا میں آپ دیکھیں کہ کوہستان اسکینڈل دیکھیں, 40-50 ارب روپے کا اسکینڈل ہوا. تو اس پہ جو ہے وہ اس پہ کچھ سیکھیں گے ماضی کے چیف منسٹر سے اور جو ہے وہ صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے. میرے ان کے لیے میں اس کو تجویز دے سکتا ہوں یا مشورہ دے سکتا ہوں, باقی ان کی اپنی پالیسی کیا کرتے ہیں. ملاقات دیکھیں کورٹ نے آرڈر کیے ہوئے ہیں, وہ 2 حکومتوں کے درمیان ہماری صوبائی حکومت نے بھی غالباً پنجاب حکومت کو لکھا ہوا ہے. لہٰذا یہ ایک لیگل میٹر ہے اور ان کی لیگل ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر اس کو سمجھتی ہے, تو وہ لیگل لڑائی لڑ سکتے ہیں. میں تو اس میں اگر ایز اے گورنر کے پی کا ایشو نہیں ہے جو میں اس پہ کچھ کر سکوں. علی بن نڈر آپ صاحب آپ چونکہ حکومت کے نمائندے ہیں, 27ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے, کیا خد و خال ہے اس میں؟ کیا صوبوں کے کیا چیزیں واپس لی جا رہی ہیں, کیا دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا, غالباً سینٹ کا اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے, تو اس میں 27ویں ترمیم کا کوئی مسودہ میرے پاس موجود نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 6 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ بلائی ہے کراچی میں. اس میں شاید لیڈرشپ کے پاس وہ پوائنٹس ہوں جو کہ مسلم لیگ کے ڈیلیگیشن نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, وہ سی میں رکھے جائیں گے, اس پہ ڈسکشن ہوگی, اس پہ فیصلے ہوں گے, پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر سرکاری میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. اس وقت تو ہم فی الحال جو ہے مفروضے پہ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں, باقی تو کچھ نہیں ہے. بلاول صاحب نے ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اختیارات وہ واپس وفاق کو ملنے جا رہے ہیں, تو یہ تو پھر ریورس ہو جائے گی 18ویں آئینی ترمیم جس پہ پیپلز پارٹی کی ساری سیاست کھڑی ہے, تو اس میں کیا رہے گی؟ دیکھیں بلاول صاحب نے واقعی کل ٹویٹ کی ہے اور اسی حوالے سے انہوں نے 6 تاریخ کو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس بلایا. اس سے پہلے بلاتے لیکن پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں, وہ بھی پہنچ رہے ہیں. جیسے ہی پہنچتے ہیں اس پہ اپنی پارٹی کی ہماری ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ سے بھی شیئر کیا جائے گا اور وفاقی حکومت سے بھی شیئر کیا جائے گا. آج کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کانفرنس پہ یہاں پر میں آیا. میں اپنے یہاں پر جو ہے وہ مفکر صاحب کا جو ہے بہت زیادہ مشکور ہوں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہمیں اس پہ بہت کام کرنا پڑے گا. اور ہماری یوتھ جس قسم کی یہاں پہ انگیجمنٹ کر رہی ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, انہوں نے اس ایونٹ کا سٹارٹ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا سے لیا اور آج اسلام آباد پہنچے ہیں. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے اور اس طریقے سے ہمارے یوتھ میں یہ جذبہ پیدا ہو تاکہ ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر کام کریں. تو میری ان کے لیے نیک خواہشات ہیں, دعائیں ہیں.